ایک بار پھر آپ کو لیے چلتے ہیں، قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور وفاقی وزیر حماد اظہر اظہار خیال کر رہے ہیں۔ کو سرپلس میں لے کے گئے، دیوالیہ ہونے سے معیشت کو بچایا اور پھر واپس گروتھ پہ لے کے گئے۔ جو پچھلے سال کی پروویژنل فگر آئی ہے گروتھ کی، وہ الحمدللہ 4% آئی ہے، اور پچھلا سال جو تھا وہ کووڈ کا سال آپ سمجھ لیں۔ اب میں آتا ہوں کہ پہلے یہ معیشت پہ کیسے غلط تھے، جو میں نے آپ کو پورا بتایا کہ ایک دیوالیہ معیشت تو انہوں نے چھوڑی۔ ساری دنیا کہتی تھی کہ یہ معیشت دیوالیہ ہے، ہم نہیں صرف کہتے، ساری دنیا کہتی تھی۔ بڑے سخت فیصلے کر کے ہم نے اسے سنبھالا دیا، اور دوست ممالک کی مدد سے اور ان سخت فیصلوں کی بنیاد پہ دیوالیہ سے ہم بچے۔ اس کے بعد جب کووڈ کی فضا آئی تو انہوں نے کیا کیا، ایک صاحب باہر سے آئے، لیپ ٹاپ کھولا اور انہوں نے کہا پورا پاکستان بند کر دو، میں نسخہ لے کے آیا ہوں۔ دوسرے صاحب جو یہاں پہ ابھی لیکچر دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ امپیریل کالج کی سٹڈی ہے اور اس سٹڈی کے مطابق سب کچھ بند کر دو۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر ہم نے ان دونوں افراد کی بات مانی ہوتی تو آج پاکستان میں مہنگائی 3 گنا ہوتی، اور آج ہم 4 اور 5% معیشت کی گروتھ پہ نہ ہوتے، اور آج ساری دنیا پاکستان کی تعریف نہ کر رہی ہوتی کہ جس طریقے سے ہم نے کووڈ کو ہینڈل کیا۔ اور وہ کیا تعریف ہے میں وہ بھی بتانا چاہتا ہوں، میں نہیں کہتا۔ اکانومسٹ، لنڈن اکانومسٹ جریدہ، عالمی جریدہ، اس نے سارے ملکوں کی فہرست نکالی کہ سب سے زیادہ جہاں پہ نارمل سی ہے، یعنی معمول پہ زندگی گزر رہی ہے کووڈ کے بعد، ان 3 ممالک میں کون سے ممالک ہیں؟ آپ جان کے حیران ہوئیں گے کہ اس میں دنیا کے امیر ترین ممالک کے علاوہ جو پہلے 3 نمبر ہیں اس میں الحمدللہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام ہے۔ اور یہ نام اس وجہ سے آیا کہ جس طرح ہم نے ان کی معیشت کی پالیسیوں کو رد کر کے اس ملک کو دیوالیے سے بچایا، اسی طرح ہم نے ان کے کووڈ کے نسخوں کو اور ان کی کووڈ کی ترکیبوں کو اور ان کی جو اس وقت مشاورت تھی اس کو رد کر کے ہم نے ایک صحیح راستہ اپنایا، ایک سائنٹیفک راستہ اپنایا اور ایک ڈیٹا ڈریون راستہ اپنایا۔ آج ان کو یہاں تسلیم کرنا چاہیے تھا کہ اسی فلور پہ پچھلے سال کھڑے ہو کے یہ جو کہتے تھے کہ FIR کاٹو عمران خان پہ اور اس کی ٹیم پہ کہ یہ لاک ڈاؤن نہیں لگا رہا، آج ساری دنیا ہماری اس بات کو تسلیم کر رہی ہے اور یہ غلط ثابت ہوئے ہیں۔ ان میں اگر اخلاقی جرات ہے تو انہیں اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے۔ جناب اسپیکر، نہ صرف یہ کہ ہم نے دیوالیہ معیشت کو بتایا، نہ صرف یہ کہ کووڈ کے دوران ہماری معیشت 4% گرو کی، بلکہ ہمارا ڈیٹ ٹو GDP ریشیو، یعنی قرضے اور جو معیشت کا حجم ہے اس کا جو ریشیو ہوتا ہے وہ بھی باقی ملکوں کی کم ہوا۔ باقی ملکوں کا اوپر جا رہا تھا، ہمارا کم ہو رہا تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ہماری اچیومنٹ تھی جس کو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں تسلیم کرنا چاہیے۔ پھر ان کے اور کون سے ایسے بلنڈر تھے، ایسی غلطیاں تھیں جو اس تجربہ کار حکومت نے سر انجام دیں، جسے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو آ کے درست کرنا پڑا۔ سب سے پہلے IPP ری نیگوشیشن، مہنگے بجلی کے جو گھر لگائے انہوں نے، ان سے ہم نے آ کے دوبارہ ان کے سودے کھولے اور ان کا پروفٹ ریٹ کم کیا، اور کئی 100 ارب روپے کا اب اس سے پاکستان کو فائدہ ہوئے گا۔ کارگل کمپنی نے انہی کے دور میں $1 ارب کا ایوارڈ دیا، وہ پاکستان کو ادا کرنا تھا، وہ ہم نے ختم کروایا، ہم نے وہ کیس لڑا اور وہ ہم نے ختم کرایا۔ LNG کی ڈیل ہم نے کی، اسی کمپنی سے جس کمپنی سے انہوں نے کی تھی، ہم نے سستی ڈیل کی اور کئی 100 ارب روپے کا اس سے فائدہ ہوئے گا، اور اس کے کارگو نومبر سے آنا بھی شروع ہو چکے ہیں۔ ایکسپورٹ، جناب اسپیکر، جو سب سے بڑی دشمنی پچھلی حکومت نے اس ملک کے ساتھ کی وہ ایکسپورٹ کے اوپر کی۔ پہلے $24 $25 ارب سے پیپلز پارٹی حکومت سے ایکسپورٹ اٹھائی، پہلے اس کو $21 ارب پہ نیچے لے گئے، اور پھر $23.8 ارب پہ لا کے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا، یعنی کہ 13% GDP سے 8% GDP پہ ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہو کے آ گئی۔ $25 ارب سے شروع ہوئے تھے، میاں نواز شریف صاحب کہتے تھے میں $100 ارب پہ $50 ارب پہ لے کے جاؤں گا، وہ 25 کی بھی 23.8 پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ الحمدللہ جناب اسپیکر، اس وقت 25% گروتھ، 30% گروتھ ایکسپورٹ کی ہو رہی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ $30 ارب پہ ہم اس سال یہ ایکسپورٹ جو ہے وہ اپنی چھوڑیں گے۔ تو یہ بھی غلطیاں ان کی ہم نے درست کی۔ آج کیا پرابلم؟ آج یہ پھر عالمی مہنگائی کی زد میں، ہمیں پتہ ہے کہ پوری دنیا میں عالمی مہنگائی ایک ہوئی ہے۔ آج کل ہی فائنینشل ٹائمز جریدے کی رپورٹ ہے کہ جو بین الاقوامی امیر ملک ہیں جن کے پاس بڑے وسائل ہیں مہنگائی سے لڑنے کے لیے، کھربوں ڈالر ہیں، وہاں پہ بھی 25 سال کی
महंगाई की बुलंद तरीन शरह जा चुकी है। और कम से कम पीपल्स पार्टी को तो आलमी महंगाई पे नहीं बोलना चाहिए। अभी तो जो हमारी महंगाई की शरह है वो 10-11% है, इनके दौर में तो 25% थी जब तेल की कीमतें ऊपर गई थी, लेकिन उस पर भी आज इन्होंने पॉइंट स्कोरिंग की। लेकिन हमें मालूम है और हमें एहसास है मेरी हुकूमत को कि महंगाई जो है वो जो एक आलमी महंगाई का सैलाब आया है वो पाकिस्तान में भी आया है। और मुझे ये भी मालूम है कि इससे हमारा जो गरीब तबका है उसको सफर करना पड़ रहा है। लेकिन इसकी सही तहकीक अगर की जाए तो ये वो कोविड की जो सप्लाई चेन है वो टूटी जब कोरोना ने की वबा ने सारे मुल्क की फैक्ट्रियां बंद कर दी। हर मुल्क में इमरान खान जैसा लीडर नहीं था जिसने ऑपोजिशन के आगे खड़े होकर कहा कि मेरा मुल्क गरीब है, मेरी मईशत को तबाह ना करो, यहां लोग भूख से मर जाएंगे। कई ऐसे मुल्क थे जिन्होंने उस वक्त प्रेशर में आके अपनी मईशतें बंद कर दी, अपने कारखाने बंद कर दिए, उनकी पैदावार खत्म हो गई और जिसके बाद एक महंगाई का सैलाब जो है वो चला आ रहा है और उसका असर अब पाकिस्तान में भी आया है। लेकिन इस असर को कम करने के लिए सबसे पहले हमने एहसास प्रोग्राम के जरिए 200 अरब से ज्यादा रकम भी तकसीम की और करोड़ों खानदानों को, लाखों खानदानों को नहीं, करोड़ों खानदानों तक ये रकम पहुंचाई। दूसरा, इस महंगाई से लड़ने के लिए जो सबसे हमने और इनकलाबी कदम उठाया खैबर पख्तूनख्वा के कामयाब तजर्बे के बाद, वो इंसाफ सेहत कार्ड था। यानी कि हर शख्स जनाब स्पीकर, उसको 10 लाख रुपए तक इलाज कराने की सहूलत प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के अस्पतालों में मिलेगी। ये मैं समझता हूं कि हुकूमत के पैसे का बेहतरीन इस्तेमाल है। यहां पे उस पर भी पॉइंट स्कोरिंग की गई तो आ गया कि जी आप सरकारी अस्पताल क्यों नहीं ठीक कर रहे, आप ऐसे अस्पताल जिसके सामने से गरीब आदमी गुजरने का तसव्वुर नहीं कर सकता था, जहां वो अपनी साइकिल या मोटरसाइकिल पार्क भी करता था तो गार्ड उसको डांटता था। आज लाहौर में आप चले जाएं तो उन अस्पतालों में उसी गरीब आदमी का बेहतरीन मुआलिज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इलाज कर रहे हैं। और ये सिंध में नहीं हो सका, हम सिंध में करना चाहते हैं, मैं रिकॉर्ड पे कहता हूं हम सिंध में करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सिंध हुकूमत ने मावनत नहीं की क्योंकि ये सूबाई हुकूमत के फंड से ये लिया जा रहा है। और मैं आज फिर कहता हूं सिंध हुकूमत के जो यहां पे नुमाइंदे बैठे हैं कि अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करें। इससे बेहतर इस्तेमाल हुकूमत के पैसे का नहीं हो सकता। सेहत से बढ़ के कोई चीज नहीं होती, कोई पुल सेहत से बढ़ के नहीं होता, कोई फलूदे वाले का अकाउंट सेहत से बढ़ के नहीं होता। सेहत सबसे जरूरी चीज है। अपनी सूबाई हुकूमत जो है उसको कहें कि वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर सिंध के लोगों के लिए रकम मुख्तस करें ताकि इंसाफ सेहत कार्ड की वहां पे भी इजरा किया जा सके। जनाब स्पीकर, पिछले साल हमारी मईशत 4% पे ग्रो की, इस साल इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये 5% के करीब जाएगी। रेवेन्यू, हमारा टैक्स रेवेन्यू 30% की रफ्तार से बढ़ रहा है। इंशाल्लाह ताला 2022 का ये जो साल है इसमें हम 6000 अरब रुपए की सतह को अबूर करेंगे एफबीआर टैक्स कलेक्ट करने की। प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट, यानी वो कर्जा जो प्राइवेट सेक्टर अपनी कारोबार के लिए लेता है, अपनी मशीनरी के लिए लेता है, उसमें 50% का इजाफा पिछले साल से 1000 अरब रुपए से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। ये भी एक बढ़ती और फलती फूलती मईशत की नवीद देता है। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि 2008 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से गुजरा। यहां पे हमारी इंडस्ट्रियल बेस सुकड़ती रही। पीपल्स पार्टी दौर में तो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा थी, उनका कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं था इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। मुस्लिम लीग नून के दौर में इंपोर्ट्स का सैलाब और इंपोर्ट्स का जो ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट आया तो इंपोर्ट्स ने हमारी मईशत को तबाह कर दिया। लेकिन जनाब स्पीकर, जब हम आए हैं आपने देखा कि हमारे दौर में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10%, 12%, 15% तक ग्रो की, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रही है। और लार्ज स्केल में अब पाकिस्तान में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से हम दोबारा री इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जा रहे हैं। और आपने देखा कि इस वक्त जो इंपोर्ट बढ़ी भी है, जो सबसे बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट आइटम्स जो इंपोर्ट में बढ़ी हैं वो मशीनरी की आइटम्स हैं, प्राइवेट सेक्टर मशीनरी के लिए। तो ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बेहतरीन इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी का नतीजा थी। एग्रीकल्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि क्रॉप ग्रोथ जो है वो दुगनी है मुस्लिम लीग नून के दौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। क्रॉप ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूं और ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का पब्लिश डेटा है। इस साल इंशाल्लाह ताला दोबारा गन्ना, चावल, कॉटन, गंदम और मेज और चना, इनकी इंशाल्लाह ताला रिकॉर्ड पैदावार होगी अल्लाह के फजलो करम से। और मैं आपको यह भी बताऊं कि ये रिकॉर्ड पैदावार पहले जब होती थी
تو اس کا ثمر غریب کسان تک نہیں پہنچتا تھا. اس مرتبہ آپ دیکھیں ہم نے قانون سازی کی, ہم نے شوگر ملز کا کارٹل توڑا, ریکارڈ گنے کی فروخت 200, 250, 300 روپے منگ تک. جب ہم آئے تھے تو سپورٹ ریٹ 150 روپیہ تھا اور 130 روپے بھی کوئی مل والا نہیں دیتا تھا, اور کوئی افسر جرات نہیں کرتا تھا کہ ان شوگر ملوں کے دفتر میں جائے اور ان سے یہ ڈیمانڈ کر سکے کہ کسان کو پورا ریٹ دو. آج الحمدللہ 200, 250, 300 روپے من جو ہے وہ گنا فروخت ہو رہا ہے. جناب اسپیکر, گندم جب ہم آئے تھے 1300 روپے ریٹ تھا سپورٹ کا, اس وقت 1800 سے 2000 روپے سپورٹ پرائس گندم مقرر کی گئی. کاٹن کو دیکھ لیں, 3 گنا کاٹن جو ہے اس کی قیمت بڑھی. آخر کیا وجہ ہے کہ یہ قیمت بڑھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے فارمر کو سہارا دیا. اسی طرح میز اور اسی طرح چنے کی انشاءاللہ تعالی بہترین فصل ہوئے گی. اور یہ اس پوائنٹ کے ساتھ میں آتا ہوں یوریا پہ. ایسی بات نہیں ہے, ہمیں معلوم ہے کہ یوریا کی شارٹیج ہے, اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں, لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں یوریا کی پیداوار کم ہوئی ہے. پاکستان میں یوریا کی 2021 میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ پیداوار ہوئی ہے, اور 2009 سے لے کے پچھلے 12 سال میں سب سے زیادہ یوریا کی 2021 میں ہوئی ہے. لیکن جناب اسپیکر, ایشو کیا ہے؟ عالمی منڈی میں ڈی اے پی, کیونکہ 70% پاکستان میں ڈی اے پی امپورٹ ہوتی ہے, عالمی منڈی میں اس کی قیمت 3 گنا بڑھ گئی, تو لہٰذا فارمر نے ڈی اے پی کی بجائے یوریا استعمال کرنا شروع کر دیا, جو کہ ایک اچھی پریکٹس نہیں ہے. ڈی اے پی کا سبسٹیٹیوٹ یوریا نہیں ہے. یوریا کی ڈیمانڈ جو ہے وہ 3:1 جو ریشیو تھا ہمارا, وہ اس سے بھی کم ہو گیا, وہ اس سے زیادہ ہو گیا, 4:1 پہ اس سال چلا گیا. تو یوریا کی جو ڈیمانڈ سرج آئی ہے اس کی وجہ سے یوریا کی شارٹیج آئی ہے. پیداوار جو ہے وہ ریکارڈ ہائیسٹ رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں. ہم نے اس سال پہلی مرتبہ پاکستان میں گیس فرٹیلائزر سیکٹر کی جو پرائیورٹی آرڈر ہے کابینہ نے وہ چینج کیا. 1 نومبر کو جو فرٹیلائزر پلانٹ بند ہو جاتے تھے, الحمدللہ 1 نومبر سے اس سال وہ چل رہے ہیں, آج بھی چل رہے ہیں, اور 20 سے 25 ہزار ٹن یومیہ پاکستان میں یوریا کی پیداوار ہو رہی ہے, اور 1800 سے 2000 روپے تک کی بوری کی عالمی منڈی میں اس وقت 10 سے 11 ہزار روپے فی من اس کی جو ہے وہ پرائس جا رہی ہے. تو 5 گنا کم قیمت ہے. اور یہ بات درست ہے کہ سمگلنگ کا ایک ایلیمنٹ آیا ہے, لیکن ہوڈنگ کا بھی ایلیمنٹ آیا ہے. اور بلاول زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ سمگلنگ کا دوش مجھے کیوں دے رہے ہیں. ہم سمگلنگ کا دوش نہیں دے رہے سندھ حکومت کو, ہم ہوڈنگ کا دوش بھی دے رہے ہیں ساتھ, کہ چاہے گندم ہو جسے چوہے کھا جاتے ہیں, یا چینی کو چوہے کھا جاتے ہیں, یا چینی ہو یا یوریا ہو, تو کیونکہ سندھ کے اندر ریاست کا نظام اتنا کمزور ہو چکا ہے, کرپشن نے اسے مفلوج کر دیا ہے, کہ وہاں پہ ایک کرمنل گینگز کے لیے, آڑتیوں کے لیے اور ہولڈرز کے لیے ایک ہیون بن گئی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کے ذرا کامنٹ سنیں کہ وہ تھر پارکر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, وہ سندھ حکومت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے چند ماہ پہلے یہ کہا تھا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سندھ میں کوئی حکومت ہے ہی نہیں. لیکن یہ بہرحال ہمارا یہ دوش ہے. اب میں آ جاتا ہوں جناب اسپیکر بجٹ کے اوپر. قائد حزب اختلاف نے, اور خاص طور پہ پہلے میں بلاول زرداری صاحب کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے آدھا گھنٹہ ایک لسٹ پڑھی جو انہیں کسی نے دی کہ یہ فلانی جگہ بھی ٹیکس لگ گیا, یہ فلانی جگہ بھی ٹیکس لگ گیا. دیکھیں, بندے نے زندگی میں کبھی ایک دن بھی کام کیا ہو, کوئی کاروبار کیا ہو, تو پھر آپ کو پتہ لگے کہ یہ جتنے ٹیکسز کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ سارے ایڈجسٹیبل ٹیکسز ہیں. یہ کنزیومر تک ان میں سے 90% نے نہیں جانا. یہ ایڈجسٹیبل ٹیکسز ہیں, یہ ایف بی آر انہیں ریفنڈ کر دے گی. یہ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں. لیکن انہیں کیونکہ نہیں بتایا گیا تو انہوں نے آدھا گھنٹہ اس پارلیمان کا بھی ضائع کیا, آپ کا بھی کیا, میرا بھی کیا. بہرحال اس کی سمپل ایکسپلینیشن یہ تھی, 300 ارب کے جو ٹیکسز ہیں جو ہم نے اس پہ لگائے ہیں, اس میں سے 270 کے ایڈجسٹیبل ٹیکسز ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو فسکلی نیوٹرل سمجھ رہے ہیں, کہ یعنی کہ اس سے ٹیکس کی مقدار نہیں بڑھے گی, لیکن اس سے ڈاکیومنٹیشن ہوئے گی اکانومی کو. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ڈاکیومنٹیشن کے خلاف بھی بہت ساری لابیز ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ اس مرتبہ جب فائنانس کمیٹیز میں ٹیکنیکل لیول پہ یہ ڈسکشن ہوئی تو مجھے خوشی ہے کہ ایون کچھ اپوزیشن کے ممبران جو تھے انہوں نے بھی یہ اعتراف کیا کہ واقعی یہ جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں یہ ایڈجسٹیبل ہیں, اور ان سے اکانومی کی ڈاکیومنٹیشن کو فائدہ پہنچے گا. جو ٹیکسز ایڈجسٹیبل نہیں ہیں وہ لگائے گئے ہیں لگژری آئٹمس کے اوپر, مہنگی گاڑیوں کے اوپر, مہنگے کھانوں کے اوپر, سوشی کے اوپر, ایسی چیزوں کے اوپر جو امیر لوگ کھاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ امیر لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں انہیں جتنا وہ ٹیکس دیتے ہیں اس سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے. اب میں آ جاتا ہوں انرجی کے اوپر.
جو قائد حزب اختلاف صاحب نے کل بڑے الفاظ استعمال کیے، منحوس حکومت، فرنٹ مین، چور، یہ کل قائد حزب اختلاف صاحب نے اپنی تقریر میں یہ لفظ استعمال کیے. میں ان کا بڑے ہی احترام سے جواب دینا چاہتا ہوں. میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت میں کوئی ایسا وزیر نہیں ہے، ہمارے لیڈر کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ سے 4 ارب روپے نہیں نکل رہے. وہ کون ہے؟ پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ صرف فالودے والا اور ریڑی والا تک معاملہ ہے اور مشتاق چینی والے تک معاملہ ہے. یہ منظور چپڑاسی، کیا پاپڑ والا نہیں، منظور چپڑاسی ہے. وہ منظور چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے آپ کے 4 ارب روپے کہاں سے نکل آئے؟ یہ کون سے پیسے ہیں؟ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کون سے پیسے ہیں. جناب اسپیکر، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کون سے پیسے ہیں. جناب اسپیکر، گیس کے اوپر بات ہوئی اور بجلی کے. پہلے گیس، ہماری جو سکت ہے امپورٹ کرنے کی وہ 12 کارگوز ہیں کانٹریکٹ کے مطابق. کانٹریکٹ میں پر اینم بھی درج ہے مقدار جتنی ہم ان سے منگا سکتے ہیں ٹرمینل سے، اور ڈیلی کی بھی مقدار کی رقم ہے. ہم نے نومبر، دسمبر، جنوری میں تقریباً 9 سے 10 کارگوز جو ہیں وہ ہم نے اس سال امپورٹ کیے، حالانکہ ساری دنیا میں شدید قلت ہے. 80 سے 90% ہماری ریٹینشن رہی، یعنی کہ ہم نے اپنے سودے کیے. جو سودے ڈیفالٹ کیے وہ 3 سودے وہ تھے جو مسلم لیگ نون نے 2017 میں جن کا سودا کیا تھا، وہ 3 ہمیں ڈیفالٹ ہوئے. لیکن ان کے ڈیفالٹ کرنے کے بعد بھی 9 سے 10 کارگوز ہمارے، یعنی 80 سے زیادہ ہماری ریٹینشن جو ہے وہ رہی. جو میں سمجھتا ہوں کہ پوری عالمی دنیا میں آپ دیکھیں LNG کارگوز کے حساب سے پاکستان کا سکور کارڈ آپ کو سب سے اچھا نہیں تو کم از کم بہت اچھا جو ہے وہ نظر آئے گا. کم از کم جو ٹاپ 10 ملک ہیں ان میں نظر آئے گا ریٹینشن کے. مثال کے طور پہ برطانیہ نے کو قطر کے سارے کارگوز 5 کارگوز میں سے ایک بھی نہیں ملا، جبکہ ہمارے جتنے کارگوز تھے ہم نے الحمدللہ نئے کانٹریکٹ کی وجہ سے قطر سے وہ ڈبل کر لیے. ایک اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ بڑی ایک کنفیوژن ہے جو ہمارے دور میں شروع ہوئی. جب سردیوں میں گیس کی قلت آتی ہے وہ کہتے ہیں جی شاید یہ حکومت اتنی معصوم تھی یا اتنی انکمپیٹنٹ تھی کہ انہوں نے وقت پہ LNG نہیں منگائی، کہ ہمیں نہیں پتا کہ جی سردیوں میں گیس جو ہے وہ اس کی قلت ہوتی ہے تو LNG زیادہ منگا لیں. اس کا LNG سے بڑا تھوڑا تعلق ہے. LNG بہت مہنگی ہے، $40 کی ہے. یہاں پہ ہم بیچ رہے ہیں 200 روپے کے حساب سے گیس. ایک کارگو جو 10 ارب کا آتا ہے LNG کا، وہ جب ہم اپنی ڈومیسٹک سائٹ پہ ڈیورٹ کرتے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں صرف 1 ارب روپیہ ملتا ہے. تو ہم 1 یا 2% سالانہ 1 یا 2% سے زیادہ ہم LNG ڈائیورٹ کر ہی نہیں سکتے. یہ LNG کے ٹرمینل جناب اسپیکر لگائے گئے تھے حکومت کے 3 LNG کے پاور پلانٹ جو ہیں ان کو گیس پہنچانے کے لیے. ان کی کیپیسٹی بھی اتنی رکھی گئی تھی. پہلے 3 مہنگے LNG کے پاور پلانٹ لگائے گئے، پھر ان گیس پہنچانے کے لیے، امپورٹڈ LNG پہنچانے کے لیے 2 ٹرمینل لگائے گئے جن کو 2.5 لاکھ روپیہ یومیہ کرایہ دیتی ہے حکومت. پھر ان ٹرمینلز تک گیس پہنچانے کے لیے قطر حکومت کے ساتھ مہنگے LNG کے سودے کیے گئے، اور اس پوری چین کو چلانے کے لیے پھر اس لیے LNG کو جب ہم جوڑ دیتے ہیں ڈومیسٹک ساتھ تو یہ ناسمجھ اور لا علمی ہے، کیونکہ موجودہ حالت میں، موجودہ صورتحال میں حکومت کے پاس وہ قانون نہیں ہے جس کے تحت ہم LNG کو ڈومیسٹک سائٹ پہ ڈیورٹ کریں اور پھر اس کے بدلے ہم اس کی پوری رقم بھی کنزیومر سے وصول کر سکیں. تو یہ جو آپ کے $2.5 لاکھ دن کا یومیہ کرایہ ان کے ٹرمینلز کو دینا ہوتا ہے. ایک دن کا $2.5 لاکھ اور 2 ٹرمینل لگے ہوئے ہیں تو $5 لاکھ دن کا. تو پہلے LNG کے بجلی گھر مہنگے لگائے گئے، پھر ان تک گیس پہنچانے کے لیے 2 ٹرمینل لگائے گئے، $2.5 لاکھ یومیہ دن کا کرایہ $5 لاکھ یومیہ بن گیا. پھر پیچھے قطر کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ مہنگے معاہدے کیے گئے LNG کے اس پورے پروسیس کو پہنچانے کے لیے. اور جب سے ہماری حکومت آئی ہے تو ڈنڈورا یہ پیچا جاتا ہے کہ جی ونٹر میں اس لیے گیس کی شارٹیج آتی ہے کیونکہ LNG ٹائم پہ نہیں منگائی جاتی، حالانکہ LNG کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اپنے ان گناہوں پہ پردہ ڈالا جا سکے اور ایک نیا پروپیگنڈا شروع کیا جا سکے اور یہ دکھایا جا سکے کہ پتہ نہیں جی ٹرمینل جو ہیں شاید اسی کے سر پہ پورا پاکستان جو ہے اس کی گیس چل رہی ہے، حالانکہ وہ تو بیسیکلی ان 3 پاور پلانٹس کے لیے تھے. جی اب دوسرا میں آتا ہوں بجلی کے اوپر. بجلی کے اوپر بھی انہوں نے بات کی کہ جی ہم صرف 1200 پہ چھوڑ کے گئے اور ان کے دور میں 2700 پہ چلی گئی، 2300 پہ چلی گئی سرکولر ڈیٹ. سرکولر ڈیٹ میں اضافہ مسلم لیگ نون کے آخری سال میں 450 ارب روپے کے قریب تھا پاور ڈویژن کے اعداد و شمار کے مطابق، اور اس وقت 450 ارب کرایہ دیا جا رہا تھا بجلی گھروں کو سالانہ. آج 850 ارب سالانہ کرایہ دیا جا رہا ہے ان کے کیے ہوئے سودوں کی وجہ سے، اور سرکولر ڈیٹ میں اضافہ 450 ارب سے کم ہو کے پچھلے سال 130 ارب پہ چلا گیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس سال
ہم جو سٹاک ہے سرکولر ڈیٹ کا جو 2300 ارب کا کھڑا ہوا ہے اس میں بھی ہم کمی لے کے آئیں گے، لیکن جو فلو ہے یعنی جو بڑھنے کی رفتار ہے وہ ان کے دور سے 3 گنا آلریڈی کم ہو چکی ہے، حالانکہ ہم دگنا کرایہ دے رہے ہیں۔ اب میں آپ کو کرائے کی بھی بات بتا دیتا ہوں۔ نہ دیکھا گیا کہ ملک میں بجلی کس موسم میں کتنی استعمال ہوتی ہے، 2-3 مہینے صرف آپ کی 25,000 میگا واٹ بجلی استعمال ہوتی ہے، سردیوں میں تو آپ 9-10 ہزار میگا واٹ پہ آ جاتے ہیں۔ نہ یہ دیکھا گیا کہ آئندہ 2030 تک کتنی پروجیکشن ہے بجلی کی کھپت کی، پتہ نہیں کس لالچ کے پیچھے سودوں پہ سودے کیے گئے، کاسٹ پلس ٹیرف، ٹیک اور پے، 30% ریٹرن آن ایکوٹی، سوورن گارنٹی، لیں گے بجلی تب بھی پیسے، نہیں لیں گے تب بھی پیسے، ون سائیڈڈ کانٹریکٹس کر کے حکومت کے حوالے، نئی حکومت کے حوالے کر دیا گیا، فیتے خود کاٹ دیے اور کرایہ دینے کے لیے ہمیں چھوڑ دیا گیا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ 2013 میں جو 180 ارب کے کرائے ہوتے تھے سالانہ، وہ 850 ارب کے کرائے بڑھ گئے ہیں، اور جناب اسپیکر چند سال میں یہ بڑھ کے 2500 ارب روپے سالانہ سے بھی تجاوز کر جائیں گے ان کے کیے ہوئے سودوں کی وجہ سے۔ ہم نے ان میں سے کوئی سودا نہیں کیا۔ اب اس کی قیمت کس نے ادا کرنی ہے؟ اس کی قیمت ظاہر ہے عام صارف پہ جاتی ہے۔ آخر یہ جو کرائے دینے ہیں یہ عام صارف نے دینے ہیں، اور جب آپ عام صارف سے یہ کرایہ نہیں لیتے تو اتنا ہی آپ کا سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ کہانی ہے سرکولر ڈیٹ کی اور ان کی مس مینجمنٹ کی۔ اور اگر آپ ان کی باتیں سنیں تو آپ یقین مانیں کہ کبھی ہنسی آتی ہے، کبھی رونا آتا ہے کہ کس طرح لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے، کس طرح کی مینجمنٹ کی گئی ماضی میں، اور آج کس طرح۔ اور یہی وہ باتیں ہیں جو سننے کے لیے آج وہ تیار یہاں پہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ہاؤس سے کل جب اسد عمر صاحب کھڑے ہوئے گفتگو کرنے کے لیے تب واک آؤٹ کیا گیا، حالانکہ اسد صاحب ہمارے سینئر لیڈر ہیں، پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور وہ خاموشی سے شہباز شریف صاحب کی تقریر سنتے رہے۔ آج جب میں کھڑا ہوا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ دونوں حضرات جو ہیں وہ جا چکے ہیں اور ان کا آنے کا بھی کوئی نشان نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ تو ہو گئی بجٹ کے اوپر بات، کہ جس میں سے عموماً جو اکثر ٹیکسز ہیں وہ ایڈجسٹیبل ٹیکسز ہیں، اور جو تجاویز آئی ہیں دونوں سینٹ کی اور نیشنل اسمبلی کی کمیٹی سے، ان پہ فائنانس منسٹر صاحب غور کر رہے ہیں، اور ان میں سے جو کارآمد ہیں انشاءاللہ تعالی ان کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح عمل بھی کیا جائے گا، اور اگر کسی جگہ پہ ترمیم ہے، کسی جگہ اچھا مشورہ ہمیں دیا گیا ہے تو ہم کھلے دل کے ساتھ اس کو تسلیم کریں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ اب ان موضوعات کے اوپر یہ جو عالمی منڈی کے اندر ایک مہنگائی کا طوفان ہے، مجھے معلوم ہے کہ جب سے اس کا اثر پاکستان میں آیا ہے تو کچھ لوگ جن کی سیاسی دکان بند ہو چکی تھی ان کو بیچنے کے لیے اب تھوڑا سا چورن مل گیا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ جیسے ہی عالمی منڈی میں قیمتیں نیچے آتی ہیں، کیونکہ اگر ہم ماضی میں جائیں اور ڈیٹا کو دیکھیں تو جب یہ قیمتیں اوپر گئی ہیں جس رفتار سے، تو اسی رفتار سے پھر یہ نیچے بھی آئی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جب یہ قیمتیں نیچے آئیں گی تو پاکستان میں بھی یہ قیمتیں نیچے آئیں گی، جیسے پہلے بھی یہ ماضی میں جب اوپر جاتی ہیں تو یہ قیمتیں نیچے آتی ہیں۔ پٹرول اور ڈیزل البتہ کہ پاکستان میں مہنگا کیا گیا عالمی منڈی کی وجہ سے، آج بھی دنیا کے سستے ترین ممالک جہاں پہ پٹرول اور ڈیزل مل رہا ہے ان میں پاکستان ایک ہے۔ گیس البتہ کہ سردیوں میں ہمیں ہماری لوکل گیس فیلڈز کی ڈپلیشن کی وجہ سے پٹے جاتی ہے، لیکن آج بھی ہم نے 2019 سے اس کی قیمت نہیں بڑھائی۔ یوریا البتہ کہ کسان جو ہے، کیونکہ یوریا کی قیمت اتنی کم ہے پاکستان میں ڈی اے پی کے مقابلے میں، دنیا کی شاید سب سے کم قیمت ہو، ہمیں معلوم ہے کہ اس کی مانگ بہت بڑھ گئی ہے لیکن اس کی پیداوار بھی بڑھی ہے اور اس کی قیمت آج 5 گنا کم ہے باقی ساری دنیا سے۔ تو یہ سارے وہ حقائق ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بتانا بہت ضروری ہے۔ بہتر یہ ہوتا کہ یہ یہاں پہ بیٹھتے سنتے حوصلے کے ساتھ، بڑے بڑے جملے کسے گئے، میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح کے جملے کسے انہوں نے، ہم نے بڑے تحمل سے سنے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، تو اگر یہ باتیں میری سن لیتے، گوش گزار کر لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی کا حرج نہ ہوتا، لیکن کوئی بات نہیں، عام عوام تک بات پہنچانا، آپ تک بات پہنچانا ہمارا مقصد ہے، وہ ہم اسی طرح حقائق کے ساتھ، اس ڈیٹا کے ساتھ، ان کاغذات کے ساتھ جتنا یہ پروپیگنڈا کریں گے وہ کرتے رہیں گے۔ اور ایک اور میں بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جتنا مرضی شور مچا لیں، جتنا مرضی واک آؤٹ کر لیں، ہم آپ کے چپڑاسیوں کے، آپ کے ریڑھی والوں کے، آپ کے ملازمین کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے کی برآمدگی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ پیسہ عوام کا پیسہ ہے۔ شکریہ۔